بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات پڑ چکی تھی۔ شہر کی بھاگتی سڑکوں کے شور میں ایک باپ بینک کی شیشے والی عمارت کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل، اندر ایئر کنڈیشنڈ آفس، اور سامنے اسے دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا ایک افسر ملا۔ سر، بس فارم سائن کریں، رقم فوراً مل جائے گی، بس معمولی سا مارک اپ ہے۔ اس نے سوچا بیٹی کی فیس رہتی ہے، ماں کی دوا چل رہی ہے، دکان میں سٹاک ختم، معمولی سا لفظ نے دل کو سہارا دیا۔ فائل سائن ہو گئی، رقم آ گئی، زندگی مسکرائی۔ 2 مہینے بعد قسط آئی، پھر جرمانہ، پھر سود پر سود، پھر فون کالز، پھر دھمکیاں۔ سر، اگر آج جمع نہ کیا تو اگلا بل ڈبل۔ گھر میں دال کم، دوائیں بند، بیٹی کا داخلہ رہ گیا، اور وہ مسکرانے والا افسر اب ہر کال پر اس کا دل دہلنے لگتا۔ ایک دن اس نے حساب لگایا، جو رقم لی تھی اس سے کہیں زیادہ ادا کر چکا ہے، پھر بھی قرض باقی۔ یہ قرض نہیں، زنجیر ہے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے یہ کیا کیا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری کمائی میں برکت کیوں نہیں؟ رات کو سوتے ہو مگر نیند نہیں آتی، کمر توڑ محنت کرتے ہو لیکن قرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں سب کچھ کر رہا ہوں پھر بھی کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ تو سنو، شاید تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ ہاں، اگر تمہاری کمائی میں سود شامل ہے تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130، سود مت کھاؤ دگنا چگنا کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، سود کا 1 درہم زنا کے 36 مرتبہ کے برابر ہے۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ عرش کے سایہ میں ہوں گے، اور جس نے سودی لین دین سے بچا وہ ان میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہی والا سب برابر ہیں اور سب پر لعنت ہے۔ صحیح مسلم۔ آج کے سودی نظام کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جدید بینکنگ سسٹم، ہر قرض سود پر، عوام کو غلام بنا دیا گیا، لوگ قسطوں پر چیزیں خریدتے ہیں، زندگی بھر ادا کرتے رہتے ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، مسلم ممالک قرض لیتے ہیں، سود ادا کرتے رہتے ہیں، معیشت غلام بن جاتی ہے، سودی نظام سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کریڈٹ کارڈز، فنانسنگ، انشورنس، ہر قدم پر سود، غیر محسوس انداز میں انسان اللہ کے خلاف جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ نفع حلال، نقصان بانٹنا، مضاربہ، مشارکہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، سوسائٹی کو مضبوط کرنا۔ حلال کاروبار، تجارت کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، بغیر سود کے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سچے مسلمان کی کیا صفات ہیں؟ حرام سے بچنے والا ہو، دیانت دار ہو، لوگوں کا بھروسہ جیتنے والا ہو۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے تجارت کی، سود نہیں لیا، کروڑوں کا صدقہ کیا، جنت کی بشارت پائی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالص حلال مال سے غلام آزاد کیے، سود سے کوسوں دور تھے۔ امام ابو حنیفہ تاجر تھے مگر کبھی کسی چیز پر ناجائز نفع نہ لیا، سود سے نفرت کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا کہ دیانت کیسے ہو۔ پیارے دوستو، سود کی وجہ سے تباہ حال انسانوں کی کچھ سچی کہانیاں سناتی ہوں آپ کو۔ ایک پاکستانی جو سودی قرض میں ڈوبا رہا،
قرض لے کر شادی کی، قسطیں چکاتے چکاتے طلاق ہو گئی، کاروبار برباد ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور کہانی ہے، ایک نوجوان نے گاڑی قسط پر لی، ہر ماہ قسط، سود اور پھر جرمانہ، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، موت کے قریب۔ ایک اور کہانی ہے، ایک مغربی نو مسلم نے قرآن پڑھا، سود چھوڑا، سادہ زندگی اپنائی، سکون ملا اور اس کے رزق میں برکت ہوئی۔ سود سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ توبہ اور رزق حلال۔ جس نے توبہ کی، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، حلال کو بڑھاتا ہے۔ سادہ زندگی، کم خرچ، بالا نشی، غیر ضروری قرضوں سے بچنا۔ برکت کا راز کیا ہے؟ سچائی، دیانت، صدقہ، کم مگر حلال ہو۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سودی نظام کا متبادل کیا ہے؟ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں سودی نظام کا متبادل ہے۔ پہلے نمبر پر قرض حسنہ، انٹرسٹ فری لون۔ یہ وہ قرض ہے جو بغیر کسی نفع کے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اجر، دنیا اور آخرت میں برکت اور کئی گنا زیادہ واپس ملنے کا وعدہ۔ معاشرے میں ایک ایسا نظام ہو جہاں صاحب حیثیت لوگ ضرورت مندوں کو بلا سود قرض دیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسلامی بینکنگ اور فنانسنگ۔ اسلامی بینکنگ سود کے بغیر مالیاتی خدمات مہیا کرتی ہے، جیسے مشارکہ یعنی پارٹنرشپ فائنینسنگ۔ بینک اور کلائنٹ مل کر کاروبار کرتے ہیں، نفع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مضاربہ یعنی انویسٹمنٹ پارٹنرشپ، اگر فریق سرمایہ دیتا ہے، دوسرا محنت کرتا ہے، نفع میں شراکت، نقصان صرف سرمایہ دار کا۔ اجارہ یعنی لیزنگ، کسی چیز کا کرایہ پر دینا، جیسے گاڑی یا مکان، سود نہیں بلکہ کرایہ طے ہوتا ہے۔ مرابحہ، کاسٹ پلس پروفٹ سیل، بینک چیز خرید کر گاہک کو نفع کے ساتھ بیچتا ہے لیکن سود نہیں ہوتا۔ یہ تمام ماڈلز اسلامی فقہ کے مطابق ڈیزائن ہوتے ہیں جو سود سے پاک ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ اور صدقہ کا فعال نظام۔ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح چلے تو غریبوں کو سودی قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا وقت بھی آیا جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملا۔ چوتھے نمبر پر ہے تعاون و اشتراک پر مبنی نظام، کوآپریٹو اکانومی۔ چھوٹے گروپ مل کر بغیر سود کے ایک دوسرے کی مالی مدد کریں۔ اس کی مثال ہے بیت المال، عوامی فنڈ۔ انٹرسٹ فری لینڈنگ سرکلز، چکر نظام، کمیٹی سسٹم لیکن اصولوں کے مطابق سود سے پاک۔ طلاق دینے کا غلط طریقہ جو کہ حرام یا مکروہ ہے، غصے میں، مزاح میں یا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، اسپتال، حیض کے دوران روزگار، غریبوں کی مدد کے لیے امیروں کی طرف سے زمین یا سرمایہ وقف کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بئر رومہ کا کنواں وقف کر کے سب کے لیے پانی مفت کر دیا۔ یہ بھی ایک اقتصادی انقلاب تھا۔ چھٹے نمبر پر ہے حلال سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ آپشن۔ شیئرز، سٹاکس یا بزنس میں انویسٹ کرنا، اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ شرائط کیا ہیں؟ بزنس حلال ہو، سود سے پاک ہو، شراب، جوا، حرام پروڈکٹ سے منسلک نہ ہو۔ ان سب نکات کا خلاصہ کیا ہے؟ سودی نظام ہے قرض پر سود، اسلامی متبادل ہے قرض حسنہ۔ اسی طرح سودی نظام ہے بینک سود، اسلامی متبادل مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ۔ سودی نظام میں مائکرو فائنانس ہوتا ہے، اسلامی متبادل ہے اس کا زکوٰۃ، صدقہ اور وقف۔ سودی نظام میں انویسٹمنٹ بانڈز ہوتے ہیں، اسلامی متبادل اس کا ہے حلال سرمایہ کاری۔ سودی نظام سودی سسٹم ہوتا ہے، اسلامی متبادل ہے اس کا اسلامی بینکنگ۔ پیارے دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ہر مہینے قسطیں ادا کرتے ہیں مگر اصل رقم کم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی جاتی ہے۔ کتنے لوگ بچوں کی فیس، ماں کی دوا یا دکان کے سامان کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر ایک سودی زنجیر میں جکڑے جاتے ہیں۔
پہلے تو یہ صرف مدد لگتی ہے، مگر کچھ مہینوں میں احساس ہوتا ہے یہ مدد نہیں، یہ قید ہے، یہ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ ربا صرف مالی جرم نہیں، یہ روح کا گناہ ہے۔ یہ دل کو بے سکون کرتا ہے، برکت کو ختم کرتا ہے، دعا کو روک دیتا ہے اور معاشرے میں ظلم، فاصلے اور بے رحمی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف چند گناہوں پر جنگ کا اعلان کیا ہے اور ان میں سود سر فہرست ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ سود ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سود کی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں میں اس سے نفرت ڈال دے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے اور ہمیں اس نظام سے نکالنے کے لیے وسیلے عطا فرما، ہمیں اپنے غضب سے بچا اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا پیدا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی، آپ کی نیند، آپ کی نسلیں اللہ کی رحمت میں آئیں، تو آج سے ارادہ کر لیں، سود سے بچیں، حلال کمائیں، سادہ زندگی گزاریں، دوسروں کی مدد سود کے بغیر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود سے بچو، اللہ سے دوستی کرو، ورنہ انجام صرف بربادی ہے۔ اللہ کے نظام کو اپناؤ، دنیا اور آخرت میں سکون پاؤ۔ اللہ حافظ۔